آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ہیمو کلانی کے بارے میں کہ ہیمو کلانی کون تھا اور کس جگہ پیدا ہوا اور اس کے والدین کون تھے، اور ہیمو کلانی نے آزادی کی جدوجہد کے لیے برصغیر پاک و ہند میں کن کن جگہوں پر تحریکیں چلائیں اور ان تحریکوں کا کیا مقصد تھا، اور آخر میں ہیمو کلانی کا کیا انجام ہوا اور اس کی موت کیسے واقع ہوئی۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم ان تمام باتوں کا خلاصہ کرنے جا رہے ہیں۔ اگر آپ ان سب کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ میں آپ کا ہوسٹ رائے یاسر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ہسٹومیٹری۔ تو چلتے ہیں جلدی سے ویڈیو کے بقیہ حصے کی طرف۔ ہیمو کلانی 23 مارچ 1923 کو برٹش انڈیا میں بمبئی پریزیڈنسی کے ساتھ سندھ ڈویژن کے سکھر میں ایک سندھی خاندان میں پیدا ہوا۔ اس کی سالگرہ اس دن سے ملتی ہے جس دن بھگت سنگھ، سکھ دیو اور راج گرو کو پھانسی دی گئی تھی۔ وہ بسومل کلانی اور جیٹھ بھائی کا بیٹا تھا۔ ہیمو کلانی کا پورا نام ہیمن داس کلانی تھا۔ ہیمو کلانی ہندوستانی تحریک آزادی کے دوران ایک انقلابی رہنما کے طور پر ابھرا۔ وہ سورسینا کی تنظیم کا ایک رہنما تھا، جو کہ ایک طلبہ تنظیم جو آل انڈیا اسٹوڈنٹ فیڈریشن، جو کہ اس وقت AISF کے نام سے وابستہ تھی، اس میں بھی ایک رہنما رہ چکا تھا۔ وہ قوم کی جدوجہد آزادی کے لیے شہید ہونے والے سب سے کم عمر انقلابیوں میں سے ایک تھا، جنہوں نے برطانوی نوآبادیاتی حکام نے اپنی 20ویں سالگرہ سے 2 ماہ قبل صرف 19 سال کی عمر میں پھانسی دے کر مار ڈالا تھا۔ ہیمو کلانی نے اپنے بچپن اور جوانی میں اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر غیر ملکی اشیاء کے بائیکاٹ کی مہم چلائی اور لوگوں کو سودیشی اشیاء یعنی اپنے ملک کی اشیاء یعنی سودیشی اشیاء استعمال کرنے پر آمادہ کرنے کی کوشش کی اور غیر ملکی اشیاء کے بائیکاٹ کی ایک مہم چلا دی۔ وہ انقلابی سرگرمیوں کی طرف راغب ہوئے اور برصغیر پاک و ہند سے انگریزوں کو نکالنے کے مقصد سے احتجاجی کارروائیوں میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ ہیمو کلانی مہاتما گاندھی کی ہندوستان چھوڑو تحریک میں شامل ہوئے جب یہ 1942 میں شروع ہوئی تھی۔ سندھ میں اس تحریک کی حمایت ایسی تھی کہ برطانوی نوآبادیاتی حکام کو ان کے بعد یورپی بٹالین پر مشتمل فوجی دستے بھیجنے پڑے۔ ہیمن داس کلانی کو پتہ چلا کہ ان فوجیوں اور ان کے سامان کی ایک ٹرین 23 اکتوبر کو ان کے مقامی قصبے سے گزرے گی، اور اس نے ریلوے ٹریک سے فش پلیٹیں ہٹا کر اسے پٹڑی سے اتارنے کا فیصلہ کیا۔ یہ اس حقیقت کے باوجود کہ نہ تو اس کے پاس اور نہ ہی اس کے ساتھیوں کے پاس ضروری اوزار تھے، اور اس لیے اسے فکسنگ کو اپنی جگہ سے ہٹانے کے لیے رسی کا استعمال کرنا پڑا۔ انہیں انگریزوں نے تخریب کاری مکمل کرنے سے پہلے دیکھا تھا۔ ہیمو کلانی کو ہندوستانی امپیریل پولیس نے اپنے ساتھی سازشیوں کے نام ظاہر کرنے کی کوشش میں پکڑا، قید کیا اور تشدد کا نشانہ بنایا۔ اس نے کوئی بھی معلومات بتانے سے انکار کر دیا۔ مقدمہ چلایا گیا اور اسے موت کی سزا سنائی گئی۔ سندھ کے لوگوں نے وائسرائے سے رحم کی درخواست کی، لیکن اسے منظور کرنے کی شرط یہ تھی کہ حکام کو اس کے ساتھی سازش کرنے والوں کی شناخت بتائی جائے۔ اس نے دوبارہ معلومات دینے سے انکار کر دیا اور اسے 21 جنوری 1943 کو پھانسی دے دی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ ہیمو کلانی کو سزائے موت سنائے جانے پر اتنا خوش تھا اور معمول کے برعکس اس کی سزا اور پھانسی کے درمیان اس کا وزن کافی بڑھ گیا تھا۔ اپنی پھانسی کے دن وہ انتہائی خوش نظر آ رہا تھا اور اپنے ہاتھوں میں، جو کہ ہندو مذہب کی ایک معتبر کتاب ہے، اس کی ایک کاپی لے کر پھانسی گھاٹ پر چلا گیا۔ پورے راستے میں مسکراتا اور گنگناتا رہا۔ چوراہے کے مرکز میں اس کا مجسمہ ایک نظم۔ ہیمو کلانی 25 جنوری 1943 کو اندرا بہادر کھرے نے ہیمو کو
پھانسی کے صرف 4 دن بعد لکھی تھی اور یہ 74 سال کے عرصے کے بعد 2017 میں شائع ہوئی۔ چھتیس گڑھ کے رائے پور شہر کے مرکزی گلی میں ایک چوک ہے جسے ہیمو کلانی چوک کہتے ہیں۔ شہید ہیمو کلانی ایجوکیشن سوسائٹی سنت ہیردا رام نگر بھوپال میں چلائی جاتی ہے۔ چھتیس گڑھ کے رائے پور شہر میں لکھے نگر علاقے کے قریب ایک کمیونٹی ہال ہے جسے امر شہید ہیمو کلانی بھون کہتے ہیں۔ چھتیس گڑھ کے کوربا شہر میں رانی روڈ کے قریب ایک بڑا کمیونٹی ہال ہے جسے امر شہید ہیمو کلانی دھرم شالہ کہا جاتا ہے۔ گجرات کے بھاؤ نگر شہر میں سندھو نگر کے گوپال پارک میں ایک روڈ اسکوائر ہے جس نے 21 جنوری 2020 کو سڑک کے کراسنگ چوک پر امر شہید ہیمو کلانی کا مجسمہ نصب کیا ہے جسے ہیمو کلانی سرکل کا نام دیا گیا ہے۔ چتور گڑھ راجستھان میں ایک چوراہا ہے جس کا نام شہید ہیمو کلانی چوراہا ہے جو پہلے پرتاپ نگر چوراہا کے نام سے جانا جاتا تھا لیکن اس کا نام بدل کر شہید ہیمو کلانی چوراہا رکھا گیا۔ کھیر تھل راجستھان میں ایک چوراہا ہے جسے شہید ہیمو کلانی چوراہا کے نام سے منسوب کیا گیا۔ پاکستان کے شہر سکھر میں بھی ایک پارک کا نام ہیمو کلانی کے نام سے رکھا گیا ہے، تاہم بعد میں اس کا نام قاسم پارک رکھ دیا گیا۔ ہیمو کلانی کو بدقسمتی سے پاکستان میں بڑی حد تک فراموش کر دیا گیا ہے۔ وہ تاریخ کی کتابوں سے مکمل طور پر غائب ہیں سوائے پاکستان کے صوبہ سندھ کے جہاں وہ پیدا ہوئے اور پلے بڑھے۔ یہ تھی ہیمو کلانی کی ایک مکمل داستان کہ ہیمو کلانی کب اور کہاں پیدا ہوا، اس کے والدین کا نام کیا تھا اور وہ ایک انقلابی رہنما کیسے بنا اور اس نے کون کون سی تحریکیں چلائیں اور کس طرح برطانوی حکومت نے اس کو سزائے موت سنائی۔ اگر آپ اس طرح کی مزید ہسٹوریکل ڈاکومنٹریز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل ہسٹومینٹری کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید ہسٹوریکل ڈاکومنٹریز آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ ان کو دیکھ سکیں۔